السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بد سہی، چور سہی، مجرموں ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے۔ اللہ کو ہم اپنا رب کہتے ہیں، مگر زبان سے تو کہتے ہیں، عمل کے اعتبار سے جو ہمارا عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کو رب کہتے ہیں تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، تو صرف زبان سے ہم جو دعویٰ کرتے ہیں، عمل کے اعتبار سے نماز پڑھ کے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کو رب کہتے ہیں تو اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کو رب کہتے ہیں اور اسی پر قائم رہتے ہیں کہ ہمارا رب جب اللہ ہے تو ہمیں کسی کی فکر نہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہم اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو گزاری ہے اللہ کی فرما برداری میں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ سرکار کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا کھانا کیسا تھا، ان کا پینا کیسا تھا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا جاگنا کیسا تھا۔ صحابہ اکرام نے یہی تو کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جنہوں نے اسے نوٹ نہ کیا اور ہم تک نہ پہنچایا ہو، اسی کو حدیث رسول کہتے ہیں۔ سرکار کے قول کو، ان کے فعل کو، ان کے عمل کو صحابہ اکرام نے بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ان کی زندگی کے پورے احوال کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اب ہم صحابہ اکرام کے اس زندگی کو
اس لیے کہ ان کی جو زندگی تھی وہ زندگی تھی کہ اپنی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا اور اس پہ عمل کیا۔ تو ہمارے لیے صحابہ اکرام بھی آئیڈیل ہے۔ صحابہ اکرام کے قول فعل پر ہم عمل کریں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی تو گویا اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو اللہ کو اپنا رب کہے اور اسی پہ قائم رہے کہ اس کا اٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کھانا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا پینا اللہ کی رضا کے لیے، ان کا سونا اللہ کی رضا کے لیے، ان کا جاگنا اللہ کی رضا کے لیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے بندوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اللہ کے بندے تو نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے مٹا ڈالا، فنا فی اللہ ہو گئے، اب تمہیں کسی کے خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کسی غم کی ضرورت ہے، نہ حزن و ملال کی ضرورت ہے۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، انہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں دنیا سے بے نیاز رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں جو حصہ رکھا ہے اس کا دنیا میں ہی تمہیں بشارت دے دی جاتی ہے۔ ہم اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھیں، اس پہ نظر ڈالیں، پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ اولیاء اکرام اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو پوری قوم تک پہنچاتے ہیں، گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، اور ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی زندگی دیکھ کر جو ان کے قریب آتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ مخالفتیں بھی ہوتی ہے مگر سامنے طاقت ہوتی ہے، مگر ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم میرے ساتھ ہے، تو اب انہیں دنیا کی کسی طاقت و قوت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آج ان کا عرس مقدس بھی ہے، سادات گھرانے میں آپ کی بدایوں شریف میں ولادت مبارکہ ہوئی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری مگر بچے کی تعلیم میں کوئی فرق نہ ہونے دیا، تعلیم کے لیے دہلی لے کر کے آئی۔ آپ نے دہلی آ کر جو علماء کا مرکز تھا اس وقت، علماء اکرام کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا اور علم دین حاصل کیا، سیکھا۔ اتنا یاد رکھیں بغیر علم دین کے کسی کو ولایت نہیں ملا کرتی، اس لیے کہ علم دین کے ذریعے آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، سرے سے دہرانی پڑے گی۔ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کریں گے، تب نماز کمپلیٹ ہوگی۔ سنت چھوٹ جائے تو نماز کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، مستحب چھوٹ جائے تو نماز کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مسائل شرعیہ کو سیکھے گا تبھی اس کو معلومات ہوگی۔ اگر آدمی صحیح طریقے پر نماز کے مسائل سیکھ لے، اس لیے کہ نماز سے بہت سارے مسائل وابستہ ہیں، وضو یہ نماز ہی سے وابستہ ہے،
غسل یہ نماز ہی سے وابستہ ہے، طہارت یہ نماز ہی سے وابستہ ہے، کپڑے کی پاکیزگی یہ نماز ہی سے وابستہ ہے، جسم کی پاکیزگی یہ نماز ہی سے وابستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جسم کب ناپاک ہوتا ہے کب ناپاک ہوتا ہے علم دین حاصل کرنے سے معلوم ہوگا۔ کپڑا کب پاک ہوتا ہے کب ناپاک ہوتا ہے علم دین سیکھنے کے بعد اسے معلوم ہوگا۔ کن کپڑوں کن پانیوں سے غسل کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے ہیں، کس سے وضو کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے ہیں، کن پانیوں سے کپڑا پاک کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے ہیں، یہ سارے مسائل نماز سے وابستہ ہیں۔ تو ایک نماز پڑھنے کے لیے اتنا علم دین سیکھنا ضروری ہے کہ آدمی پاکی ناپاکی سمجھ سکے، تب تو وہ نمازی ہوگا، تب وہ کیا ہوگا؟ نمازی ہوگا، نمازی۔ اور ولایت کے لیے تو خدا کی معرفت کی ضرورت ہے، اور خدا کی معرفت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ صحیح طریقے پر، اس طریقے پر اللہ کی عبادت کرے کہ جو عبادت اللہ کو پسند آ جائے، اور وہی عبادت اللہ کو پسند آئے گی جو عبادت طریقہ مصطفیٰ پر ہوگی۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ عبادت سمجھتا ہو مگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ رادہ بارگاہ، اب کوئی پاؤں کو پھیلا کر کے بالکل گیٹ آف انڈیا ہو جائے اور سمجھے کہ ہم جو ہے بہت صحیح طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا کبھی صحابہ نے اس طرح سے نماز ادا کی، پاؤں پھیلا پھیلا کر بالکل گیٹ آف انڈیا بنا لیا؟ اسے یہی پتہ نہیں کہ نماز میں خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے کھڑا ہوتے ہیں، خدا کے حضور میں ادب کیا، ہاتھ باندھنے کا ادب کیا ہے، لباس پہننے کا، جب رب کی بارگاہ میں آئے تو کس لباس میں آئے، لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح طریقے پر بندہ نماز ہی نہیں پڑھ پاتا، صحیح طریقے پر نماز پڑھے تو نمازی ہوگا۔ اور ولایت کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ بالکل جاہل لٹھ گوار جنہیں کچھ نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، ہم لوگ طریقت والے ہیں۔ ابے جب شریعت سکھائی نہیں، اس طریقت پہ پہنچا کیسے؟ کود کے کوئی چھت پہ پہنچتا ہے؟ چھت پہ جانے کے لیے زینہ ضروری ہے، سیڑھی ضروری ہے، بغیر زینے کوئی چھت پہ نہیں پہنچتا۔ شریعت یہ اوپر جانے کے لیے، طریقت کی منزل پہ پہنچنے کے لیے زینہ ہے، بغیر زینے کے کوئی چھت پہ نہیں جا سکتا۔ تو حضرت جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے والدہ محترمہ سے اجازت لیتے ہیں اور جیلان سے بغداد تشریف لے آتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی دہلی کی سرزمین پہ علماء کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہاں مجاہدہ کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ مجاہدہ اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا نفس ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ انسان عیش کرے، انسان آرام کرے، انسان وہ کام کرے جس سے اس کے جسم کو بھی راحت ملے، اس کے دل کو بھی لذت ملے، اس کی زبان کو بھی لذت ملے۔ اور روح یہ چاہتی ہے کہ اس کا قلب پاکیزہ ہو، اس کا دل پاکیزہ ہو۔ اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں علم دین سیکھنے کے بعد اب وہ اچھی طرح سے حلال حرام کو پہچانتے ہیں۔ اب نفس حرام چیزوں کی طرف ان کو جب لے کر کے جاتا ہے تو اس نفس کو مارتے ہیں۔ اور جو اپنے نفس کو مار لیتا ہے اس کے اندر اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے۔
اب جب روحانیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، اور جس کا نفس طاقتور ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو نفس کہتا ہے کہ عیش کرو، آرام کرو، کہاں اٹھ کر کے جاؤ گے صبح صبح، بعد میں نماز قضا کر لینا، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گراہک زیادہ آ جاتے ہیں تو سوچتا ہے چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی اس وقت دھندے کا وقت ہے، دھندا کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ نفس اسے گناہوں کے دلدل میں ڈالتا ہے اور روح اسے گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے خدا کی معرفت کا راستہ بتاتی ہے۔ تو نفس اور روح جسم کے اندر دو چیزیں ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مشائخین اعظام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو انہیں مجاہدہ کی بھٹی میں تپاتے ہیں، ان کے نفس کو کچل دیتے ہیں اور ان کی روحانیت کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے، بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچے، مجاہدے کی منزلیں طے ہو رہی ہے، لنگر چلتا تھا بابا فرید کا، صابر پاک ان کی ڈیوٹی تھی لنگر کھلانا، وہ لنگر کھلاتے تھے۔ محبوب الہی کی ڈیوٹی یہ تھی کھانا بنوانا، اس میں جو کچھ کمی بیسی ہو اسے پورا کرنا۔ ایک مرتبہ اتفاق کی نمک نہیں تھا، آپ نے قرض لیا، نمک قرض لے کر کے کھانا بنوایا۔ بابا فرید کی بارگاہ میں جب یہ کھانا حاضر ہوا، لقمہ اٹھایا تو رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کھانے کے اندر اسراف کی بو آتی ہے۔ بلایا حضرت محبوب الہی، کہا نظام الدین کھانا کیسے بنوایا؟ آج کھانے کے اندر اسراف کی بو آتی ہے۔ کہا حضور نمک نہیں تھا، میں نے قرض لے لیا۔ کہا تمہیں پتا نہیں درویش یہ کل کا انتظار نہیں کرتے، کل اگر ہماری زندگی سلامت نہ رہی، کیا تم اس بات کی گارنٹی لیتے ہو کہ کل تک زندہ رہو گے؟ تو خدا کی بارگاہ میں اس حال میں اٹھو گے کہ لوگوں کا تمہارے اوپر قرض ہوگا۔ فقیر اس حال میں اٹھتا ہے کہ کسی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہوتا، کسی کا کوئی قرض نہیں ہوتا۔ کھانا ہٹا دیا، کہا لے جاؤ لوگوں کو کھلا دو، یہ فقیر کے کھانے کے لائق نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد محبوب الہی کھانا بنواتے ہیں، جنگلوں سے لکڑیاں لایا کرتے تھے۔ کھانا تیار ہوا، بابا فرید کے سامنے رکھا گیا، کھایا، فرمایا آج کھانے کے اندر لذت بہت، کیا بات ہے، کس طرح سے بنایا؟ کہا حضور کھانے کے اندر نمک گھٹ گیا تھا، میں نے اپنی دستار بیچ کر کے، اپنی پگڑی بیچ کر کے اور نمک لایا اور لا کر کے کھانے کو بنایا۔ تو انہوں نے انہیں سینے سے لگا لیا، فرمایا فقیر وہ ہوا کرتا ہے جو کبھی کھانے پینے کے معاملے میں کسی کا قرض نہیں لیتا، اللہ کی رضا پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ورنہ صبر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وجد میں تھے، فرمایا نظام الدین کیا بنو گے، محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ کہا حضور اگر اجازت دیں تو اپنی والدہ محترمہ سے پوچھ لو۔ کہا ٹھیک ہے پوچھ لو۔ اب وہاں سے جب چلے والدہ محترمہ سے پوچھنے کے لیے کہ میرے شیخ نے کہا ہے کہ نظام الدین کیا بنو گے، محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ تو راستے میں ایک مست دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، کہا محبوب کیا بننے کا ارادہ ہے، محبوب یا عاشق؟ آپ نے کہا وہی تو پوچھنے کے لیے والدہ محترمہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہا جاؤ پوچھ لو، اگر وہ کچھ جواب نہ دیں تو آ کے مجھ سے پوچھ لیں۔ چلے والدہ محترمہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا والدہ محترمہ میرے شیخ نے پوچھا ہے کہ محبوب نظام الدین کیا بنو گے، محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ چلا تو راستے میں ایک بابا ملے، انہوں نے پوچھا نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو یا عاشق بننا چاہتے ہو؟
تو ان کے والدہ محترمہ فرماتے ہیں بیٹے یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے، جاؤ انہی سے پوچھ لینا کہ کیا بنوں، محبوب بنوں یا عاشق بنوں۔ اب وہاں سے چلے تو جس جگہ پہ وہ دیوانہ بیٹھا ہوا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کل، وہ کہاں ہے؟ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا انتقال ہو گیا تو کہاں دفن کیا؟ کہا غریب آدمی تھا، کون دفن کرتا ہے؟ اٹھا کے انہیں ایک کچڑے پہ پھینک دیا لوگوں نے۔ بڑے لوگوں کے جنازے میں بڑی بھیڑ ہوا کرتی ہے، مگر جو غریب ہوتا ہے اس غریب کے جنازے میں کون شریک ہوتا ہے؟ کون اس کو پوچھتا ہے؟ کچڑے پہ لے آ کے پھینک دیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچڑے پہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، پرندے بوٹیاں نوچ رہے ہیں، جانور نوچ رہے ہیں، پرندے نوچ رہے ہیں۔ کہا کل تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میرے سوالوں کا جواب دو گے، کہ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے، اور آج تمہارا انتقال ہو گیا میرے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ہی۔ کہا نظام الدین محبوب بن جا، عاشقوں کا یہ حال دیکھ لے، جو عاشق ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے، دیکھ میرا کیا حال ہے۔ تو محبوب الہی وہ محبوب الہی ہے، شیخ کی بارگاہ میں کہا حضور عاشقوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے مٹا دیتے ہیں کہ دنیا انہیں پہچانتی ہی نہیں، مگر اللہ کے عشق میں اپنی دنیا کو گنوا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں۔ انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ میری نماز جنازہ پڑھی جائے، انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں، انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے کفن پہنائے، انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے غسل دیں، انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دفن کریں۔ وہ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، مگر اپنے آپ کو جب مٹا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں جو درجہ حاصل ہوتا ہے، جو منزل حاصل ہوتی ہے، اس منزل کو کوئی پہچان نہیں پاتا، اس منزل کو رب جانے، اس کا محبوب جانے کہ کون سا درجہ ان کو ملا کر۔ تو یہ اب جب محبوب الہی حضرت بابا فرید کی بارگاہ سے جب انہیں دہلی کی ولایت ملتی ہے، دہلی کی سرزمین پہ آتے ہیں اور خلق خدا کی خدمت شروع کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح شروع کرتے ہیں، تو خلق خدا کا ہجوم ہوتا ہے، خلق خدا کا ہجوم ہوتا ہے۔ وہاں بادشاہوں کا جو زمانہ تھا، پہلے جو لوگ ہوتے تھے یا وہاں دہلی کے علماء یا دوسرے لوگ جو ہوتے تھے، ہر نوچندی کو یعنی چاند ہونے کے بعد بادشاہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں کہ بادشاہ نیا چاند مبارک ہو، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، آپ کا سایہ دراز کرے۔ مگر محبوب الہی کبھی بادشاہ کی بارگاہ میں بادشاہوں سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت سب آتے ہیں آپ کے دربار میں، یہ محبوب الہی نہیں آتے، نظام الدین نہیں آتے۔ تو بلوایا، کہا آ جاؤ، کہا میں فقیر آدمی ہوں، فقیروں کا بادشاہوں سے کیا کام۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آتے ہیں تو میں ہی آ جاتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت بادشاہ خود ہی اجازت چاہتا ہے کہ اگر آپ نہیں جاتے ہیں اس کے دربار میں، تو بادشاہ نے کہا میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ فقیر کے مکان میں، فقیر کے حجرے میں 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ اس دروازے سے آئے گا تو فقیر اس دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ دیکھو یہ جو درویش ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، یہ بادشاہوں سے، دنیا داروں سے، مالداروں سے، عہدیداروں سے کتنا بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بڑوں کے دسترخوان پہ اگر ہمیں لقمہ مل جائے تو اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، ارے ہماری پہنچ تو فلاں ایم پی، فلاں ایم ایل اے، فلاں صاحب، فلاں منتری صاحب کے یہاں ہے۔ لیکن جو فقیر ہوتا ہے انہیں کسی سے سروکار نہیں ہوتا، بس وہ اللہ کی یاد میں مسرک مست ہوتا ہے۔ کئی بادشاہوں کا زمانہ گزرا، ایک بادشاہ کہا کہ میں جا رہا ہوں کلکتہ،
واپسی میں آنے کے بعد دہلی میں آؤں گا، لوگوں نے کہا کہ ہجوم بڑھتا چلا جاتا ہے، کہا اس فقیر کو دہلی سے باہر کر دو۔ آپ جلال میں تھے، وجد کی کیفیت تھی، آپ نے فرمایا ہنوز دہلی دور ہے، ابھی دلی دور ہے۔ بادشاہ جب واپس آیا تو ایک بہت بڑا گیٹ تھا، اس کے ہاتھی بیٹھ کر اس گیٹ سے گزرنا چاہا تو پوری عمارت اس کے اوپر گر گئی اور دب کے مر گیا۔ وہ جو محاورہ ہے نا دلی دور ہے، تو آپ ہی کا اپنی زبان سے نکلا ہنوز دہلی دور ہے، ابھی دہلی دور ہے، یعنی دہلی جب آؤ گے تب نا، ابھی دہلی تمہارے لیے بہت دور ہے۔ آپ کے مرید تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی، بہت پڑھے لکھے، بہت بڑے ادیب تھے، مگر علماء فقیروں سے بڑا وہ بیزار رہتے تھے، لیکن ان کے والد بڑے عقیدت مند تھے، محبوب الہی کے مرید تھے۔ تو امیر خسرو کو اور ان کے بھائی کو لے کر کے آئے، کہا چلو میں تمہیں حضرت محبوب الہی سے مرید کروا دیتا ہوں۔ تو جب لے کر کے آئے تو امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، فرمایا آپ جائیے میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو لے کر کے جائیے، انہی کو مرید کروا دیجیے۔ وہ ان کو لے کر کے ان کے بھائی کو حضرت محبوب الہی کے گھر کے اندر گئے، تشریف لے گئے حجرے میں، اور محبوب امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اس وقت فارسی کا زمانہ تھا، فارسی بولی جاتی تھی، فارسی ہندوستان کی زبان تھی۔ آپ نے فارسی میں ایک شعر کہا، مگر دل میں کہا آپ نے کہ تو شاہے کی بر ایوان قصرت، کبوتر گر نشینت باز گردت، غریب مستمند بر درایت، بیایت اندروں یا باز گردت۔ تم وہ بادشاہ ہو کہ تمہارے قصر پر، تمہارے گنبد پر اگر کبوتر بیٹھے تو باز ہو جائے۔ کبوتر ایک بھولا بھالا سا پرندہ ہوتا ہے، باز بہادر ہوتا ہے، پھاڑنے والا ہوتا ہے، پرندوں کو پھاڑتا ہے، اس لیے اس کی بہادری مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی چوکھٹ پہ، آپ کے آستانے پہ اگر کبوتر بھی آپ کے گنبد پہ بیٹھ جانا ہے تو وہ بھی بہادر ہو جاتا ہے، باز ہو جاتا ہے۔ تو وہاں شاہے کہ بر ایوان قصرت، کبوتر گر نشینت باز گردت، غریب مستمند بر درایت، بیایت اندروں یا باز گردت، یعنی ایک غریب پریشان حال آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اندر آئے یا باہر چلا جائے۔ حضرت امیر خسرو شاعر تھے، اور انہوں نے یہ شعر اپنے دل میں کہا تھا، اپنی زبان پہ بھی نہیں لایا تھا، اور کسی سے کہا بھی نہیں تھا۔ مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں، دلوں کی کیفیت کو پہچانتے ہیں، دل کے اندر کیا سوچ رہے ہو یہ بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو نے دل میں سوچا، اور ادنر محبوب الہی مسکرا رہے ہیں، اپنے خادم کو بلایا، کہا جاؤ دروازے کی چوکھٹ پہ ایک ترک زادہ بیٹھا ہوا ہے، ایک شعر وہاں پڑھنا، چلے آنا، کچھ کہنا مت، یہ شعر پڑھ دینا اور چلے آنا۔ وہ شعر کیا تھا؟ بیایت اندروں مرد حقیقت، و باما یک نفس ہمراز گردت، اگر ابلا بود آمرد ناداں، ازا راہے کی آمد باز گردت۔ اے مرد حقیقت اندر آؤ، تھوڑی دیر ہم سے گفتگو کرو، اور اگر بے وقوف ہو تو جس راستے سے آئے ہو وہیں سے واپس۔ خادم نے جا کے چوکھٹ پہ یہ شعر پڑھا ہے تو حضرت امیر خسرو دیوانہ وار وہاں سے جھومتے ہوئے محبوب الہی کے قدموں پہ آ کر گر جاتے ہیں۔ اب ایسے مرید ہوئے، ایسے دیوانہ ہوئے کہ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایک قبر میں 2 مردوں کو دفن کرنا جائز نہیں ہے، اگر 2 مردوں کو دفن کرنا جائز ہوتا تو میں امیر خسرو کو اپنی قبر میں دفن کر لیتا۔ جب کبھی کبھی محبوب الہی کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم یا کوئی رنجیدگی ہوتی تو حضرت امیر خسرو کو شعر سناتے، جس سے محبوب الہی مسکرانے لگتے۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی نے امیر خسرو سے فرمایا کہ پانی پت کے اندر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر جمعرات کو وہاں محفل سما منعقد ہوا کرتی ہے، امیر خسرو کبھی کبھی تم بھی چلے جایا کرو، اس میں شامل ہو جایا کرو۔ تو حضرت امیر خسرو وہاں تشریف لے گئے، محفل سما منعقد ہوئی، بیٹھے، اس کے بعد ختم کے بعد جو ہے اب سب لوگ
حضرت ابو علی شاہ قلندر کی دستبوسی کرتے، آپ پوچھتے، خیر خیریت پوچھتے۔ تو امیر خسرو نے بھی دستبوسی کی تو پوچھا کس کے مرید ہو؟ آپ فرمایا حضرت محبوب الہی کا مرید ہوں۔ کہا سرکار کی کچہری میں، سرکار کی عدالت میں سارے اولیاء اکرام کو نظر آتے ہیں، مگر تمہارے پیر و مرشد کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب بڑی فکر مند ہو گئے امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی کہ ہمارے پیر کا دہلی کے اندر اتنا چلوا ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ سرکار کی عدالت میں، سرکار کی کچہری میں تمہارے پیر نظر ہی نہیں آئے۔ شیخ نے بھیجا تھا، گئے تھے، واپس آئے، مگر دل بڑا رنجیدہ رہتا، بڑے بجھے بجھے سے رہتے تھے۔ تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں امیر خسرو تم تو مسکراتے رہتے تھے، شعر سناتے رہتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ بڑے بجھے بجھے سے نظر آ رہے ہو۔ کہا حضور ایسا ایسا ہوا، آپ نے بھیجا، میں گیا حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں، محفل سما میں شریک ہوا، اور بعد میں دستبوسی کی تو انہوں نے پوچھا تم کس کے مرید ہو؟ میں نے فرمایا محبوب الہی کا۔ تو انہوں نے فرمایا سرکار کی عدالت میں سارے اولیاء اکرام تو نظر آتے ہیں، مگر تمہارے پیر و مرشد کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بجھے بجھے رہنے کی کیا ضرورت ہے، رنجیدہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جاؤ اگلی جمعرات کو جانا، اور جب پوچھے کہ میں نے سرکار کی عدالت میں، سرکار کی کچہری میں تمہارے پیر و مرشد کو نہ دیکھنا، تو تم یہ کہنا کہ آپ سرکار کی کچہری میں مجھ کو پہنچا دیں، میں خود ہی اپنے پیر کو تلاش کر دوں گا۔ چنانچہ اگلی جمعرات کو جب تشریف لائے، محفل سما کے بعد دستبوسی کی، کہا پوچھا اپنے پیر سے؟ کہا حضور پوچھا تھا اپنے پیر سے، انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے سرکار کی کچہری میں پہنچا دیں، میں خود ہی اپنے پیر کو تلاش کر لوں گا۔ انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، نورانی تخت بچھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جلوہ گر، نورانی چہرہ ہے، اور اولیاء اکرام کا ہجوم ہے کہ اولیاء اکرام وہاں پہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اور سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب امیر خسرو ان چہروں میں اپنے پیر کو تلاش کر رہے ہیں، محبوب الہی کو تلاش کر رہے ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے پیر و مرشد کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب اور ان کی طبیعت بجھی بجھی سے ہونے لگی اور پریشان حال ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو، کیا تلاش کر؟ کہا حضور سرکار اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہوں، مگر کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کہا اوپر کی کچہری میں چلے جاؤ، اوپر چلے جاؤ۔ تو اب اوپر کی منزلہ میں زینہ کے ذریعے وہ جاتے ہیں۔ جب اوپر کی منزل میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بھی ایک نورانی تخت بچھا ہوا ہے، اور وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر، اور وہاں بھی اولیاء اکرام کا ہجوم ہے، مگر نیچے کے درجے سے کچھ کم۔ اب وہاں دیکھ رہے ہیں، اپنے پیر کو تلاش کر رہے ہیں، وہاں بھی نظر نہ آئے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور یہاں بھی نظر نہیں ہے۔ کہا اور اوپر والے منزلے میں جاؤ۔ اس کے اوپر گئے تو وہاں بھی دیکھا کہ سرکار جلوہ فرما ہے، تخت بچھا ہوا ہے، اولیاء اکرام کا ہجوم ہے، وہاں کچھ کم ہے۔ اسی طرح سے 7 منزلہ پہ پہنچے۔ اب وہاں یعنی جتنے اوپر جاتے وہاں کم نظر آتے، نیچے تو ہجوم تھا، اس کے اوپر اس سے کم، اس کے اوپر اس سے کم، اس کے اوپر اس سے کم۔ جب 7ویں منزل پہ پہنچے تو دیکھا چند لوگ ہیں۔ کہا حضور یہاں بھی نہیں۔ کہا اور اوپر چلے جاؤ۔ اور اوپر گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور ان کے دائیں بائیں 2 نورانی صورتیں ہیں، 2 نورانی چہرے ہیں۔ اور دیکھا کہ ایک چہرہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی کا ہے، اور ایک چہرہ ان کے پیر و مرشد محبوب الہی کا ہے۔ کہا یہ محبوبیت کا درجہ ہے امیر خسرو، تمہارے پیر کا یہ درجہ ہے۔ ایک طرف تو محبوب سبحانی غوث لاسانی سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، اور ایک طرف محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء۔ کہا اس درجے پر جو ہو، نیچے والے ان کے درجے کو کیا سمجھے؟ اب جیسے ہی اپنے پیر کو دیکھا ویسے ہی
آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی تو دیکھے کہ پانی پت کے اندر وہ علی شاہ قلندر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس قدر دیوانہ وار ہوئے، رقص کرنے لگے، اور انہوں نے اسی رقص میں یہ رقص کے عالم یہ شعر کہا تھا، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ میں نہیں جانتا وہ کون سی منزل تھی رات جہاں میں تھا۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، ہزارہ رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ یعنی یہ پیر کا مرتبہ ہے۔ تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد کا کیا مرتبہ ہے۔ تو اب پیر و مرشد کو جو یہ مرتبہ ملا، یہ منزل ملی، محبوبیت کی منزل ملی، یہ کیسے ملی؟ یہ منزل ملی کہ اس وقت کا حکمراں، اس وقت کا بادشاہ آپ کو دہلی سے نکالنا چاہتا تھا، مگر آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ہنوز دہلی دورست، تو ادھر ہی مر گیا دب کر کے، اور اسے دہلی میں اس کا قدم نہ پڑ پایا۔ مگر محبوب الہی کی شان یہ ہے کہ جب تک باحیات تھے اس وقت تک خلق خدا کا ہجوم تھا۔ وصال ہو گیا تو وصال کے بعد بھی آپ کے چوکھٹ پہ، آپ کے آستانے پر خلق خدا کا ہجوم ہے، یعنی بعد وصال بھی دہلی کے آپ شہنشاہ ہیں۔ تو یہ درجہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری کی غرض سے پہنچے۔ جب پہنچے تو دیکھا باہر قوالی ہو رہی ہے۔ کہا حضور بڑا قلق ہوتا ہے مجھے قوالی سے، یہ مزامیر، یہ ڈھول، یہ تاشے، میں قادری خادم ہوں اور ان شور شرابے سے بڑا قلق ہوتا ہے، فاتحہ پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ جیسے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کچھ بھی بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں شاید قوالوں نے قوالی بند کر دی، اس لیے بالکل خاموشی ہے، تو سکون سے مجھے فاتحہ پڑھنے ملے گا۔ لیکن جب باہر آئے تو دیکھا وہی شور شرابہ، قوالی شروع ہے۔ پھر اندر گئے، وہی سناٹا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور باہر نکلا تو دیکھا کہ بالکل شور شرابہ، اندر گیا تو فرماتے ہیں کہ دل میں خیال پیدا ہو گیا، یقیناً اس صاحب مزار حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے طاقت کا یہ عالم ہے کہ آپ کو وہ طاقت حاصل ہے کہ اپنی طاقت کے ذریعے جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ اب اعلیٰ حضرت ان کے بارگاہ میں اندر پہنچے ہیں تو اب ان کو وہ طاقت عطا کی ہے۔ یہ سارے قوالوں کے جو شور و شرابے ہو رہے تھے وہ اندر بالکل سناٹا چھایا ہوا، بڑے سکون کے ساتھ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو صاحب مزار جو ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو قدرت ملا کرتی ہے، یہ اس کو طاقت ملا کرتی ہے، مگر یہ طاقت اسی وقت ملا کرتی ہے جب اللہ کی رضا کے لیے اس کو اٹھنا ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کا کھانا ہوتا ہے، اس کا پینا ہوتا ہے، اس کا سونا ہوتا ہے، اس کا جاگنا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے تو اسے بقا باللہ کی مرض کا درجہ ملا کرتا ہے۔ اب اسے وہ درجہ ملا کرتا ہے کہ اب وصال کے بعد بھی خلق خدا اس کے آستانے پہ آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بعد وصال بھی ان کی حاجتیں، ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے ہیں باذن اللہ کے حکم سے۔ اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حکمراں ان کے سامنے ان کی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، ان سے نظریں ملا سکیں، مگر آج معاملہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی نافرمانی کر کے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں تو کارڈ کے اوپر لکھا رہتا ہے ان نکاح من سنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی ہے، مگر خالی وہ کارڈ پہ اتنا بس نشان ہی لگا رہتا ہے، لکھا رہتا ہے ان نکاح من سنتی، باقی یہ سارے کام، یہ منگنی ہو رہی ہے تو اس میں ہلدی مہندی ہو رہی ہے تو ان کے اوپر ہلدی لگائی جا رہی ہے، ان کے اوپر انڈے پھینکے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ٹماٹر پھینکے جا رہے ہیں، ان کو گٹر میں پھینکا جا رہا ہے،
ڈھول بجائے رہا ہے، عورتیں آواز کے ساتھ جو ہے وہ گانا گاتی ہوئی نظر آتی ہیں جسے غیر محرم سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، شادیوں میں بال کھول کر کے بالکل برہنہ اور لوگوں کے سامنے گھومتی پھرتی اور ویڈیوگرافی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بتائیے اس میں کون سا کام سنت ہے؟ کیا انڈا پھینکنا یہ سنت ہے؟ کیا ہلدی مہندی یا ہلدی لوگوں کے اوپر پھینکنا یہ سنت ہے؟ کیا لوگوں کے چہرے کو لال پیلا کرنا یہ سنت ہے؟ کیا گانا بجانا یہ سنت ہے؟ کیا عورتوں کا گانا یہ سنت ہے؟ کیا بال کھول کر کے برہنہ شادیوں میں جانا، ویڈیوگرافی کرانا یہ سنت ہے؟ کون سا کام سنت ہے؟ اب اس کے بعد آپ سوچتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ سنو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے خلق خدا اس کے ماتحت ہو جایا کرتی ہے۔ تم پہلے اپنے آپ کو اللہ کے بن جاؤ، بن کر کے دکھاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، اور کم سے کم اللہ والے نہیں ہو سکتے تو جو اللہ والے ہیں ان کے سچے غلام بن جاؤ، ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال دو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو قریبا تیرا، یعنی ہم آپ کے ہیں اور جو ہماری نسبت ہے اسی نسبت کی لاج رکھیں، تو کم سے کم سچی نسبت تو اپنے اندر پیدا کر دو، غوث اعظم سے سچی نسبت پیدا کرو، محبوب الہی سے سچی نسبت پیدا کرو، خواجہ غریب نواز سے سچی نسبت پیدا کرو، بزرگوں سے سچی نسبت پیدا کرو۔ اور سنو، جو بزرگوں کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو جب عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور عبادت و ریاضت کے اندر جب روحانیت محسوس نہیں ہوتی ہے، لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جب جا کر کے بیٹھتے ہیں تو ان سے فیوز و برکات جو حاصل ہوتا ہے، اس فیوز و برکات کی بنیاد پہ آدمی خدا رسیدہ ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب جاتا ہے تو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے اور دنیا مانگنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو جب دنیا مانگنے کے لیے جاؤ گے تو وہاں کیا فیض ملے گا؟ وہاں جاؤ تو اپنے قلب کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بزرگوں کا فیضان جاری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھنے السلام علیکم۔